کیا آپ کے والدین آپ کے ساتھ زیادہ تنقیدی اور مشکل تھے؟ کیا آپ کو یہ احساس ہوا کہ وہ صرف اس وقت آپ سے محبت کرتے تھے جب آپ کامیاب ہوتے تھے اور آپ کو ناراض کرتے تھے جب آپ ناکام ہوتے تھے؟ اگر تو آپ کے چائلڈہڈ میں آپ نے ایز اے چائلڈ یہ سب فیس کیا ہے جو کوسچنز میں آپ سے کر رہی ہوں، تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہمارا چائلڈہڈ ہمارے ایڈلٹہڈ پہ افیکٹ کرتا ہے۔ ہم نے بچپن میں ایسی کون سی چیزیں، کون سی ریسٹرکشنز، کون سے ایٹیٹیوڈس، کون سے لو سٹائلز فیس کیے کہ ہمارا اڈلٹہڈ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اثر انداز ہوا۔ سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ون آف دا کی ویز ان وچ چائلڈہڈ افیکٹس آور لو سٹائل۔ اس کا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اٹیچمنٹ تھیوری، جس کو ایک سائیکالوجسٹ جوہن باؤلبے نے سجیسٹ کیا تھا۔ He suggested that our early experiences with caregivers shape our attachment styles۔ اس نے کیا کہا؟ کیئر گیورس کون ہوتے ہیں؟ لائک چائلڈ، جب آپ چائلڈ ہوتے ہیں تو آپ کے والدین آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو پیار کرتے ہیں، آپ کی گروتھ کرتے ہیں، یا آپ کے باپ اجداد جنہوں نے آپ کے ناز نخرے وغیرہ اٹھائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے کیئر گیورس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے ہماری پرورش کرنے میں، وہ ہم پہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، which in turn affect our adult relationships۔ If we had a secure attachments as children where our caregivers were consistently responsive and loving, we are more likely to develop a secure attachment style in adulthood۔ Securely attached individuals tend to have healthy and trusting relationships۔ اگر ایسے بچے جو بچپن میں بہت زیادہ اٹیچ تھے اپنے والدین کے ساتھ، ان کو زیادہ ایک ہیلدی اور ٹرسٹ ریلیشن شپ جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دے آر کمفرٹیبل وتھ بوتھ انٹیمیسی اینڈ انڈیپینڈنس۔ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے لائف میں، اور ان کے اندر گریٹ اسٹرانگ سینس آف سیلف ورتھ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کر لیں گے، بیکاز ان کو بچپن سے ایک سپورٹ ملتی آ رہی ہے۔ دس از بیکاز دیئر چائلڈہڈ ایکسپیرئنسز ہیو ٹاٹ دیم they are deserving of love and that others can be relied upon۔ کیونکہ ان کو بے تحاشا محبت جو بچپن میں ملی ہوتی ہے، انہوں نے ان کا لو سٹائل کے بارے میں ایسا نظریہ بنا دیا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ صرف محبت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، سب کو ان سے محبت کرنی چاہیے۔ They are able to communicate their needs effectively and are supportive and empathetic towards their partners because انہوں نے خود بھی بہت زیادہ محبت دیکھی ہوتی ہے، بہت زیادہ کیئر زندگی میں بچپن سے دیکھی ہوتی ہے۔ تو جو ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں لائف میں، جب وہ اڈلٹ میں ایج میں آ جاتے ہیں، جوانی کی عمر میں آ جاتے ہیں، تو وہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ بہت زیادہ ہمدرد ہو جاتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی کمیونیکیشن کو اسکلز کو بیٹر بناتے ہیں، اور اپنی کمیونیکیشن اسکلز بھی ایسی رکھتے ہیں کہ اگلا انسان ان کو سمجھ سکے، کیونکہ ان لوگوں نے خود بھی بچپن سے یہی سب جو بیہیویئرس ہیں وہ فیس کیے ہوتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ انڈیویژولس ہو ایکسپیرئنسڈ انکنسسٹنٹ اور نیگلیکٹفل کیئر گیونگ میں ڈیولپ این انسیکیور اٹیچمنٹ اسٹائل۔ اب ہم بات کرتے ہیں انسیکیور اٹیچمنٹ اسٹائل کی، کہ ایسے بچے جنہوں نے نگلیکٹ فیس کیا ہو بچپن میں اپنے کیئر گیور سے، تو وہ لائک بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ پازیٹیوٹی نہیں ہوتی۔ دیر آر ٹو مین ٹائپس آف انسیکیور اٹیچمنٹ اسٹائلس، اینشیس اینڈ اوائڈنٹ۔ ایسے بچے بہت زیادہ بے چین رہتے ہیں اور وہ اوائڈنٹ ہو جاتے ہیں ہر چیز کو لے کے، رشتوں کو اوائڈ کریں گے، لوگوں کو اوائڈ کریں گے، زیادہ گھومنا پھرنا دوستوں کے ساتھ اوائڈ کریں، کیونکہ ان کا ٹرسٹ نہیں بلڈ ہوا شروع سے بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ، تو وہ بڑے ہو کر بھی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ بے چین رہتے ہیں اپنی زندگی میں۔ نیکسٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ وائی دے آر اینشیسلی اٹیچڈ انڈیویژولس۔ کیوں وہ ایسے بن جاتے ہیں؟ اینشیسلی اٹیچڈ انڈیویژولس آفن وری اباؤٹ بینگ ابینڈنڈ اور ریجیکٹڈ بائی دیئر پارٹنرس۔ کیونکہ بچپن میں ان کے والدین نے ان کو اٹینشن نہیں پے کی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑے ہو کر کوئی رشتہ بنانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ اگلا انسان ہمیں ریجیکٹ تو نہیں کر دے گا، ہمارا پارٹنر اگر ہمیں ریجیکٹ کر دے گا تو ہمارا کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے، ہم تو مر جائیں گے۔ They seek excessive reassurance and validation and may become clingy or possessive in relationships۔ حتیٰ کہ وہ تو اول تو زیادہ جو ہے رشتوں کے ساتھ انگیج نہیں ہوتے، لیکن جب وہ انگیج ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کم رشتے بناتے ہیں زندگی میں، اور جب وہ بناتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتے ہیں ان رشتوں کو لے کے۔
ان کو یہ دل نہیں کرتا کہ جو ریلیشنس ہمارے ساتھ ہیں اگلے بندے کے وہ کسی اور کے ساتھ ہوں، وہ بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتے ہیں ریلیشن شپس میں۔ دس از آفن اے ریزلٹ آف انکنسسٹنٹ اور انپریڈکٹیبل کیئر گیونگ ڈیورنگ چائلڈہڈ۔ یہ ان کے چائلڈہڈ سے چلتا آ رہا ہے کہ جو ان کے پیرنٹس نے، ان کی فیملی نے ان کے جو ہے نظریے بنا دیے ہیں، وہ بڑے ہو کر بھی وہ چینج نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے ون آف دا چائلڈہڈ، لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا چائلڈہڈ کا نظریہ جو کہ لائف سٹائل ہمارے بدلتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اوائڈنٹلی اٹیچڈ انڈیویژلس۔ یہ کیسے انڈیویژلس ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ دے ٹینڈ ٹو بی ایموشنلی ڈسٹینٹ اینڈ اوائڈنٹ آف انٹیمیسی۔ دے may have learned to suppress their emotions and become independent as a way to cope with neglect or rejection during childhood۔ ایسے جو بچے ہوتے ہیں جب وہ بڑے بھی ہو جائیں تو وہ اپنی ایموشنس کو سپریس کر دیتے ہیں۔ سپریس کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ایموشنس کو دبا دیتے ہیں، وہ شیئر نہیں کرتے، ایکسپریس نہیں کرتے ان ایموشنس کو، اور وہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے کیونکہ وہ جو ہے ریجیکشن نہیں فیس کرنا چاہتے جیسے انہوں نے چائلڈہڈ میں فیس کیا تھا۔ These individuals may struggle with trust and vulnerability in relationships, often fearing being engulfed or controlled by their partners. Additionally, our childhood experiences also shape our beliefs and expectations about love۔ ہمارا چائلڈہڈ ہم اڈلٹہڈ میں ہمارے بلیفس کو بھی شیپ آؤٹ کرتا ہے اور ہمارے کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں اگلے انسانوں سے اس کو بھی شیپ کرتا ہے۔ If we grew up in a household where love was freely expressed and modeled in a healthy way, we are more likely to believe in a possibility of lasting love and have positive expectations about relationships۔ اگر ہم ایک ایسے گھرانے میں بڑے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ وہ ہمیں پازیٹیوٹی دکھائی گئی، ہمیں رشتوں میں پیار، محبت، کیئر، وہ اٹینشن، وہ ایمپتھی وغیرہ دکھائی گئی، تو بڑے ہو کے ہمارا کیا لو سٹائل کے بارے میں نظریہ بن جائے گا کہ چائلڈہڈ میں ہمیں یہ سب دیکھنے کو ملا پازیٹیو ریلیشن شپ، تو بڑے ہو کے ہمارا ریلیشن شپس کے اوپر جو ہے ٹرسٹ بلڈ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ ہم دوسروں کی سے زیادہ ایکسپیکٹ کریں گے، ان سے پازیٹیو ایکسپیکٹیشنس لگانا شروع کر دیں گے اور ان سے بھی لو سیک کریں گے۔ If we witnessed conflict and dysfunction in our parents' relationship or experienced abuse, we may develop negative beliefs about love and have low expectations for relationship۔ لیکن جب ہم بچے تھے تو اگر ہم نے ایسے ریلیشن شپس دیکھے اپنے پیرنٹس کے جس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ، ہم نے ابیوز فیس کیا کہ ہمارے پیرنٹس جو تھے ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے تھے، ابیوسو لینگویج استعمال کر رہے تھے، ہم نے خود بھی وائلنس ابیوز فیس کیا اپنے پیرنٹس سے، اپنے بڑوں سے، اپنی فیملی سے، تو ہمارے نیگیٹو ایسا بچہ جو ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی نیگیٹو بلیف بنانا اسٹارٹ کر دیتا ہے ایک محبت کے بارے میں کہ محبت ایک بری چیز ہے کیونکہ اس نے یہ سب فیس کیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، اڈلٹہڈ کی ایج میں آ جاتا ہے، تو اڈلٹہڈ کی ایج میں آنے کے بعد اس کے نیگیٹو بلیف سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں سے زیادہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا، نہ ہی ریلیشن شپ سے، نہ اسے محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اسے ان چیزوں پہ یقین نہیں ہوتا۔ Childhood experiences also influence the way we communicate and express love۔ چائلڈہڈ کے جو ہمارے تجربات ہوتے ہیں، ہم نے جو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، وہ کس چیز کو انفلوئنس کرتا ہے کہ ہم بڑے ہو کے کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور ایکسپریس کرتے ہیں اپنا لو۔ If we grew up in an environment where emotions were validated and openly discussed, we are more likely to be comfortable expressing our feelings and needs in relationship۔ اگر ہم ایک ایسے ماحول میں بڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ایموشنس کو جو ہے اوپنلی ڈسکس کیا جاتا ہے، فریلی فیملی جو ہے ایوننگز میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ان کے دکھ درد، ان کی خوشی کے مواقعات سب میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، تو ایسا بچہ بہت ایکسپریسو ہوتا ہے اپنی فیلنگز کو لے کے، اور ریلیشن شپ میں اپنی فیلنگز کو، اپنے لو کو ڈسکس کرنے میں ہچکچاتا نہیں ہے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ if we were taught to suppress our emotions or that expressing emotion is a sign of weakness, we may struggle with emotional intimacy and communication۔ سیدھا سیدھا صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ ایموشنز کو سپریس کیا جاتا ہے، پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا،
پیرنٹس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، وہ جاب میں بزی ہوتے ہیں، اپنی جو ہے ورک لائف میں بزی ہوتے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، بچے بچپن میں اکیلے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس کوئی بڑا نہیں ہوتا جس سے وہ بات شیئر کر سکے. تو ایسے بچوں کا ایک اسکیما بن جاتا ہے، سیٹ ہو جاتا ہے ان کا مائنڈ سیٹ کہ کسی سے اپنے ایموشن شیئر نہیں کرنے، بیکاز نو ون واز دیئر فار دیم ٹو لسن دیم ٹو کمیونیکیٹ ود دیم. تو وہ اپنے ایموشن بچپن سے ہی سپریس کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، دبانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو شیئر نہیں کرتے، دماغ اور دل میں ہی رکھتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پرسنس کا لو اسٹائل کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے. بیسیکلی ہم بات ہی لو اسٹائل کی کر رہے ہیں، تو ایک پرسن کے لو اسٹائل کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے. اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے اسپیسیفک پیٹرن آف بیہیویئرس related to how they receive and express love, and it is largely modeled after a relationship with other parents. According to researchers, there are different love styles: the controller, the pleaser, the facilitator, the avoided, and the victim. So, here are the 6 ways our parents affect our love style. لو اسٹائل کو کیسے ڈیفائن کیا گیا؟ ایسے بیہیویئرس جو اپنے والدین نے لائک بچپن میں اپنے بچے کے ساتھ کیے ہوتے ہیں، ہم اپنے بیہیویئرس کے تھرو اپنے بچے کو لرن کروا رہے ہوتے ہیں. اگر تو ایک والدین ہیں، ایسے والدین جنہوں نے اپنے بیہیویئر سے اپنے بچوں کو لرن کرایا پازیٹیو ریلیشن شپ، ان کو اپنے بیہیویئر سے لو ایکسپریس کروایا. مثال کے طور پہ اگر وہ شام کے وقت بیٹھے ہیں تو ان کو لا کے ایک چائے کا مگ دے دیا، ان کو حگ کر دیا. تو ایسے بچے جو ہیں وہ لائک بہت کچھ سیکھتے ہیں ایکسپریس کرنا، لو کرنا اپنے ریلیشن شپس کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنے پیرنٹس سے یہ سب ان کے بیہیویئر سے سیکھا ہوتا ہے. تو لو اسٹائل ایکچولی جو ہے وہ پیٹرن آف بیہیویئرس ہیں جو والدین، جو بڑے، جو دوست اپنے لائک بچپن میں کسی بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو کر اس طرح ہی امپیکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. میں نے اپنی ایک شارٹ میں لیٹسٹ جو میں نے اپڈیٹ کی ہے، پوسٹ کی ہے یوٹیوب کے اوپر، اس کے اندر میں نے لو سٹائلز بتائے تھے: لوڈس، ایرس، ایجیپ، یہ سب لو سٹائل بتائے تھے میں نے. لیکن چونکہ وہ شارٹ میں ڈسکسڈ ہو چکے ہیں تو ہم فردر مور مزید لو سٹائلز، ایسے لو سٹائل جو ہمارے چائلڈہڈ اپ برنگنگ میں، ہمارے اڈلٹہڈ پہ جو افیکٹ کرتے ہیں، ہم مزید مور ان کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے اٹینشن دے گیو اس. اس میں کس چیز کی اٹینشن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ اٹینشن جو پیرنٹس نے اپنے بچوں کو دی تھی. اٹس نو سیکرٹ دیٹ ہیونگ پیرنٹس ہو کانسٹینٹلی فیل ٹو گیو اس دا اٹینشن وی نیڈ کین لیو اے لاٹ آف ڈیمیجنگ افیکٹس آن اے پرسن سیلف اسٹیم. Whether it's because your parents walked out on you, separated, or prioritized their careers over their families, it made you feel like no one was really there for you for your upgrowing. اس میں کس چیز کی بات کی گئی ہے کہ لائک ایسے پیرنٹس جنہوں نے ہمیں جو ہے اٹینشن ہی نہیں دی بچپن میں، یا ان کے کوئی اپنے مسئلے تھے کہ ان کے ورک لائف میں وہ بزی تھے، یا وہ ڈیورسڈ ہو گئے، انہوں نے سپریشن اختیار کر لی، یا وہ اپنے کیریئرس کو پریورٹی دیتے تھے بجائے یہ کہ وہ آپ کو ٹائم دیں. تو ایسے آپ کے بچپن میں آپ کا ایک جو ہے مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں کہ جو ہماری گروتھ کرتا، برنگنگ کرتا. تو آپ کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بن جاتا ہے. دس فورسڈ یو ٹو میچور ٹو ارلی اینڈ لرن ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف ایٹ اے ینگ ایج, اینڈ ایز اے ریزلٹ اٹ لیفٹ یو ود این اوور ویلمنگ فیئر آف ہیلپلیسنیس دیٹ ڈرائیوز یور نیڈ ٹو بی کنٹرول آف ایوری تھنگ آل دا ٹائم انکلوڈنگ یور ریلیشن شپس. ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ لائک اپنے ان کو یہ جو بیہیویئرس ہوتے ہیں اپنے والدین کے کہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا ہوتا پیرنٹس نے اپنے بچوں کو، تو وہ لائک ایسے بیہیویئر جو ہوتا ہے ایک بچے کو فورس کر دیتے ہیں کہ وہ بہت ہی ینگ ایج میں، بچپن میں ہی انڈیپینڈنٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ اپنی کیئر خود کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے نو ون از دیئر اویلیبل فار ہم اور ہر. تو ان کے ایسے بچوں کے اندر فیئر آف ہیلپ لیسنس آ جاتا ہے کہ لائک وہ بہت ہیلپ لیسنس فیل کرتے ہیں کہ زندگی کے ایسے مواقع آ جاتے ہیں ایک بچے کی زندگی میں جب اس کو اپنے پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بلا ہچکچاہٹ جو ہے ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. اس کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہنے میں کیونکہ اس کے پیرنٹس کے پاس ان کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہم فردر جو ہے بات کریں گے اس بارے میں کہ اس کو کیا کہتے ہیں. ایسے بیہیویئرس جو کہ ایک بچے نے اڈاپٹ کر لیے ہوتے ہیں اپنے والدین کی ٹینشن نہ دینے کی وجہ سے، ان کو کہتے ہیں کنٹرولر. واٹ از کنٹرولر؟ پیپل ہو اڈاپٹ دس پرٹیکولر لو اسٹائل آر آفن assertive, rigid اور ہیڈ اسٹرانگ. دیئر پیرنٹس لیک آف اٹینشن ہیز میڈ اٹ difficult for them to rely on others, ask for help and relinquish their control.
ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ صرف اپنے اوپر ہی کنٹرول رکھتے ہیں، ان کے پیرنٹس نے یا ان کا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہوتا ہے کہ لائک وہ جو ہے دوسروں پہ ریلائی نہ کریں، ان سے مدد کے بارے میں نہ بولیں، وہ انہوں نے ان کا ایک کنٹرول بنا دیا ہوتا ہے اپنے اوپر۔ Second point is we are going to talk about the freedom they allow us. According to Erik Erikson's famous psychological theory of development, when our parents act too controlling and overprotective of us, it cultivates feeling of shame, self-doubt, and helplessness that many of us will struggle to overcome even as you grow older. So when your parents are too strict with your freedom and don't give much of a say in your life, it can lead to become too compliant and passive in your relationships. And while many people will no doubt appreciate this kind of agreeableness at first, over time they may grow frustrated with the lack of decisiveness, autonomy, and initiative that makes partners feel as if you are not exerting as much effort into making the relationship as work as they are. اس کے اندر کس چیز کی بات کی گئی ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس بہت زیادہ کنٹرولنگ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ کنٹرولر بن جاتے ہیں، بہت اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں آپ کو لے کے، تو یہ کیا کرتا ہے کہ ایک بچے کے اندر شیم، سیلف ڈاؤٹ اور ہیلپ لیسنس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نظریات بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بچے کو اپنے اوپر گلٹ ہونے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کو سیلف ڈاؤٹ ہے کہ شاید میں اپنا خیال نہیں رکھ سکتا، تو میرا پیرنٹس جو ہے زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہو رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیلپ لیسنس فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے پیرنٹس تو مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے۔ تھرڈ پہ ہم بات کریں گے، تھرڈ پوائنٹ پہ کہ دیئر پریز اینڈ اپروول، کہ جب وہ ہمیں لائک پریز کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور ہمیں ان کے اپروول کی ضرورت ہوتی ہے۔ Where your parents were overly critical with you and hard to please, did you get the sense that they only loved you when you succeed and were angry with when you fail؟ یہ میں نے اسٹارٹنگ میں بات کی تھی اس بارے میں، اس بارے میں اسٹارٹنگ میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا، یہ وہی پوائنٹ ہے کہ لائک آپ کے پیرنٹس نے بچپن میں صرف آپ کو تب محبت کی تھی جب آپ نے ان کی ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کیا تھا، آپ پیپر میں پاس ہوئے تھے، اور وہ آپ پر غصہ ہوئے تھے جب آپ فیل ہوئے تھے، آپ نے ان کی ایکسپیکٹیشنس کو میٹ نہیں کیا تھا۔ Children who are pressured into meeting their parents' expectations just to have their emotional needs met tend to develop a compulsive need to please other people as well. ایسے بچے جن کو لائک پریشرائز کیا جاتا ہے بچپن میں کہ وہ اپنے پیرنٹس کی جو ہے ڈیمانڈس کو، ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کریں، کیونکہ وہ ان کی ایموشنل سیٹسفیکشن کا باعث بنتی ہیں ان کے پیرنٹس کی، تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو پلیز کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے لو اسٹائل کو ہم پلیزر کہتے ہیں۔ Those who tried hard to win their parents' approval when they were younger usually end up with a neurotic need for praise and validation. They are likely to turn into their pushovers who have trouble saying no, always put other people first, and avoid conflict even at their own expense. ایسے بچے جو ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بچپن سے اپنے والدین کو ہی فرسٹ پریورٹی پہ رکھا ہوتا ہے، تو وہ اڈلٹہوڈ کی ایج میں بھی جب آتے ہیں تو وہ اپنے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ فرسٹ پہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے اینڈ پہ رکھتے ہیں، دوسروں کی ایکسپیکٹیشنس کو جو ہے پہلے پورا کرتے ہیں، اپنیوں کو بعد میں پورا کرتے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی پرسنل ایموشنل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی دوسروں کی خواہشات کو پورا کر کر کے۔ لائک جو ایسے بچے ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کے اندر ایک فیئر پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ دوسرے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے، ان کی ایکسپیکٹیشنس کو میٹ نہیں کریں گے، تو وہ ادر پیپل کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، ان کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ کے پیرنٹس نے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا ہوتا ہے بچپن سے ہی کہ اپنے آپ کو فرسٹ رکھ کے اور دوسروں کو ہاف پہ رکھ کے کہ لائک آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے پہلے دوسروں کی، یہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سکھایا نہیں ہوتا، یا انہوں نے اپنی بیہیویئر سے آپ لوگوں کو یہ چیز یاد کروا دی ہوتی ہے، وہ آپ کا ان کو سکھایا نہیں، یا آپ نے خود سیکھ لیا ہوتا ان سے کہ ہمیشہ پہلے اپنے پیرنٹس کو فرسٹ پہ رکھنا ہے، پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ سوسائٹی کو فرسٹ پہ رکھتے ہیں، سوسائٹی کے لوگوں کو فرسٹ پہ رکھتے ہیں، دین اپنے آپ کو فرسٹ پہ رکھتے ہیں۔ فورتھ پوائنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں their consistency and dependability. Do you often feel alone and misunderstood by those around you? Do you yearn for emotional connection only to be let down by the people you love?
This is what happens when you grow up with unpredictable parents. They are unstable and unreliable and inconsistent with their care and affection. They say they love you and that they would be there for you, but they have just broken one promise too many for you to ever really trust them again. And because your emotional needs are never consistently met, it left you with the deep seated feelings of abandonment that you make you sensitive to rejection. You may have a love style called the facilitator. ऐसे लव स्टाइल को हम facilitator कहते हैं जिसके अंदर आपके पेरेंट्स जो हैं लाइक वो बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं उन्होंने सही की होती, आप बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं क्योंकि लाइक उन्होंने अनस्टेबिलिटी से आपकी परवरिश की होती है और वो आपको वो केयर और अफेक्शन जो है वो लाइक वो शो नहीं करते जो आप डिज़र्व करते हैं। वो कहते हैं आपको कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं